کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ زندگی نے آپ کو تھوڑا سا توڑ دیا ہو؟ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ ایک دن میں نے ہر چیز کھو دی اور پھر محسوس کیا کہ دل ٹوٹا ہوا ہے، امیدیں ختم ہو گئی ہیں اور مجھے لگا کہ شاید میں دوبارہ کبھی خوش نہیں رہوں گی۔ لیکن پھر میں نے ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا اور وہ لمحہ بدل گیا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا عرفان۔ آج میں امید کرتی ہوں میری سب بہنیں ٹھیک ہوں گی، اور آج میں اپنی تمام بہنوں کے ساتھ جو موضوع ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ وہ لمحے جب زندگی ہمیں دکھ دیتی ہے، جب دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب سب کچھ ہاتھ سے نکلنا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، میں بات کر رہی ہوں بیڈ ٹائم یعنی مشکل وقت کی۔ اگر آپ بھی کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے دل کو مضبوط رکھ سکتے ہیں اور اس دکھ کے وقت میں بھی کیسے مثبت رہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نیچا دکھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں، اور یہ ویڈیو میں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کر رہی ہوں۔ میں جسٹ اپنی ان بہنوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے خود اپنی زندگی میں محسوس کیا، جیسا میری اپنی زندگی میں بھی ہوا، اور شاید میرے جیسی ایسی کتنی بہنیں ہوں گی جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا۔ اور بس میں آج یہ ویڈیو ان بہنوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جن کی زندگی میں بھی برے لوگ ہیں، اور وہ اپنے برے وقت یا برے لوگوں سے کیسے بچ سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ پوائنٹ ہے کہ قبول کریں کہ زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں دکھ اور مشکل وقت آنا عام سی بات ہے۔ یہ وقت سب سے پہلی چیز ہم سب کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں دکھ اور مشکل وقت آنا عام سی بات ہے۔ مثال کے طور پر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ میں نے اپنی محنت کے باوجود کچھ حاصل نہیں کیا۔ دل ٹوٹا ہوا ہوتا تھا، امیدیں ختم ہو جاتی تھی، اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ میں کہتی تھی سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن میں نے ایک بات سیکھی اپنی زندگی سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے۔ جب ہم دکھ کو قبول کر لیتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہاں یہ لمحہ بھی آتا ہے، تب ہی ہمیں اگلا قدم اٹھانے کی ہمت ملتی ہے۔ فار ایگزامپل، جب ہمارے ساتھ برا رویہ ہو رہا ہوتا ہے، برا سلوک ہو رہا ہوتا ہے، یا ہماری زندگی میں دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ غربت بھی آتی ہے اور ہم اس کو اپنے سینے سے ہی لگا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ہماری قسمت لکھی ہوئی ہے اور یہی ہمارے ساتھ ہوگا، اور ہم اسی کو ہی قبول کرنا سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے غلط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ بھی گزر ہی جاتا ہے، لیکن بس ہمیں اس وقت سے نکلنے کے لیے خود سے لڑنا پڑتا ہے، خود کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ یہ وقت کچھ ٹائم کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اس وقت سے ہم نکل جائیں گے، اور ہمیں آگے قدم اٹھانا پڑتا ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ پوائنٹ نمبر 2، اپنے جذبات کو سمجھیں۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنے جذبات کو دبائیں نہیں بلکہ انہیں سمجھیں۔ دیکھیں اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسا شعور پیدا کیا ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، اور صرف انسان کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ ایک دن میں بہت ناراض ہوئی خود سے اور بہت اداس بھی تھی۔ میں نے خود کو روکا نہیں بلکہ اپنے جذبات کو لکھا، بولی اور محسوس کیا۔ جب ہم اپنے دل کی بات سنتے ہیں ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ پاتے ہیں، اور یہ عمل ہمیں اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر کچھ بھی ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے، تو یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ لازمی رکھا ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم۔ زندگی کے بڑے بڑے مسائل کو دیکھ کر بہت لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک دن میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میں نے خود یہ سیکھا ہے کہ اگر میں ہر دن ایک چھوٹا قدم اٹھاؤں گی تو آخرکار بڑی تبدیلی آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو پہلے دن صرف خود سے بات کریں، دوسرا دن چھوٹا کام کریں، تیسرا دن کوئی نئی عادت ڈالیں۔ یہ چھوٹے قدم آپ کو دوبارہ زندگی سے جڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ دیکھیں نا،
ہر انسان پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنا کہتے ہیں نا کہ وہ زندگی میں سب کچھ لکھوا کے نہیں آتا ہے کہ میری زندگی میں یہ دکھ آئے گا تو میں اس کے دکھ کو کیسے جھیلوں گی، اس کو کیسے برداشت کروں گی۔ ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت لانی پڑتی ہے، ہمیں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے خود پر بھروسہ اور یقین رکھنا پڑتا ہے، اور ہمیں برے وقت میں خود پہ اعتماد کر کے پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور دوسرا بھی قدم اور تیسرا بھی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ دیکھیں، انسان پہلی سیڑھی سے ہی آخری سیڑھی پہ پہنچتا ہے، اگر انسان پہلی سیڑھی پہ ہی نہ چڑھے تو وہ آخر اوپر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اسی لیے اپنی زندگی میں اعتماد پیدا کریں، خود پر بھروسہ رکھنا سیکھیں، اور خود کو ہر روز چھوٹی چھوٹی عادتوں میں مصروف رکھیں، نہ کہ پچھلی زندگی کو یاد کر کے اپنے آپ کو ہر وقت تکلیف دیتے رہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ مثبت لوگوں کا ساتھ، جب آپ دکھ میں ہوں تو منفی لوگوں کے ساتھ وقت ضائع نہ کریں، ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں جو آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ دوبارہ زخم کو خریدنے والا بنے، مطلب کہ آپ کو پہلے سے زخم ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں جو آپ کے جلتے ہوئے جسم پر پھر سے ابلتا ہوا پانی ڈالیں۔ یعنی کہ ایسا ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہی دکھ میں ہیں یا تکلیف میں ہیں، یا آپ کو کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، تو آپ ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ جائیں جو آپ کو بجائے اس کو سمجھنے یا اس کو صبر کرنے کی تلقین دے، نہ کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھائے۔ بلکہ کچھ لوگ دیکھیں ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ برا رویہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اور ہم ایسے جا کے آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ باتیں شیئر کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا بہت ہی اچھا دوست ہے، شاید یہ ہماری باتیں سمجھ رہا ہے، یا شاید اس کو ہمارے ساتھ جو وقت گزر چکا ہے یا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ فیل کر رہا ہے، یہ بڑا ہمدرد ہے ہمارا۔ لیکن یہ ہماری سوچ غلط ہوتی ہے، ہمارے لیے کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، کوئی ہمارا جانی سمجھے نا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں۔ صرف آپ لوگوں کے ساتھ اگر میں بات شیئر کروں، جانی دوست ہوتا ہے تو وہ بس صرف ہمارا ایک اللہ یا ہماری ماں ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری باتوں کو سمجھے، ہماری تکلیف کو سمجھے۔ ایک ماں باپ کے سوا کوئی کسی کی تکلیف کو نہیں سمجھتا ہے، اور آپ لوگوں کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سوائے اپنے اللہ کے کسی کے ساتھ مت شیئر کریں۔ میں اپنی زندگی میں بھی ایسا ہوا، میری زندگی میں بھی ایسا ہوا ہے، جب میں بہت اداس تھی کچھ لوگ مزید اداسی بڑھا رہے تھے، لیکن جب میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ چھوڑا اور مثبت حوصلے دینے والے دوستوں کے ساتھ وقت گزارا، تب میری توانائی دوبارہ بحال ہوئی۔ یاد رکھیں، مثبت ماحول مثبت سوچ پیدا کرتا ہے۔ غلط وقت کے ٹائم پہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہماری اپنی ہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس وقت اپنے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، اور اپنے دل کی بات اللہ سے شیئر کریں، تو امید ہے انشاءاللہ میرا رب سب کے زخم بھرنے والا بھی ہوتا ہے، اور سب کے دلوں کے یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رگ رگ سے واقف ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور سب سے اہم بات، مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ میں نے خود یہ دیکھا کہ جب سب کچھ ختم ہوتا ہے یا یہ محسوس ہوتا ہے اور میں صرف اللہ سے دعا کرتی ہوں، میرا دل سکون پا جاتا ہے۔ اللہ کے حضور اپنا دکھ رکھیں اور یقین رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک لمحہ ہے، یہ بھی گزر جائے گا، اور اللہ ہمیں مضبوط بنائے گا انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں، دکھ آتا ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتا ہے۔ اپنے جذبات کو سمجھیں، چھوٹے قدم اٹھائیں، مثبت لوگوں کے ساتھ رہیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں تو مشکل وقت بھی آپ کو توڑ نہیں سکتا، بلکہ آپ کو مضبوط بنائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی اور ویڈیوز لاؤں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ آپ کے ہر دکھ کو آسانی میں بدل دیں، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پر ہم نے بنایا ہے آلو مٹر، اور یہ بھی ہماری جو ریسپی ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری فائنل لک سالن کی، یہ بھی بن کر ریڈی ہو چکا ہے ہمارا سالن بھی، اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لک آئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ریسپی اور ہماری باتیں اچھی لگی ہوں تو فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی بہن سمیرہ عرفان کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔